ایک ایسی زبردست طاقت جو سارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور وہ طاقت ہے استغفار کی۔ یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ جو شخص خلوص دل سے یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے گا۔ بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا، ان کی زندگیوں میں معجزاتی تبدیلیاں آئی۔ اگر آپ بھی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کا نہایت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ دیں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو استغفار کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مؤثر وظیفہ بتاؤں گا، جو انشاءاللہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور اسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ بس استغفار شروع کر دیں۔ تمانیت قلب کا یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پر بھروسہ کر کے یہ چھوٹا سا عمل کریں کہ ایک دن میں کم از کم 2000 بار استغفار کا ورد کریں۔ استغفار کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی کے لیے بندوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا کسی سے کسی بھی طرح ناانصافی کی ہو، تو اس سے معافی مانگنا اور اسے واپس کرنا لازم ہے۔ بغیر یہ کام کیے ہمارا استغفار اپنے مکمل برکات کا بھی نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کسی بھائی کا حق ہو، وہ قیامت سے پہلے اسے معاف کروا لے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ لہٰذا استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں۔ جن لوگوں کا حق ہم پر ہے ان سے معافی مانگیں۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو استغفار کی برکتیں کھل کر ہماری زندگی میں نظر آئیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے استغفار کی برکت سے دل میں سکون ہوگا، رزق میں فراخی ہوگی اور مشکلات میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ تمام فوائد و برکات صرف اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور ہاں، استغفار صرف زبانی کلامی ورد نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی طرف رجوع ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ حقوق العباد کو پاؤں تلے روندا ڈالا جائے اور صبح و شام صرف استغفار کر لیا جائے، اور ذہن میں یہ سوچیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نہیں، اگر ہم نے لوگوں کے حقوق غصب کر رکھے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے یا کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور پھر استغفار کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، تو یہ استغفار بسود ہوگا اور اس کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا انتہائی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم معاملہ ہے۔ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کریں، جو ظلم کیا ہے اس کی تلافی کریں، جن سے ناانصافی ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں، اور ساتھ ہی استغفار کا ورد بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتے اتارتے ہیں۔ سچی توبہ اور استغفار کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کی شرائط میں سے ایک اہم اور ضروری شرط اپنے اعمال کو بھی درست کرنا اور حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بس آپ اس بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اسی وظیفے کی برکتوں سے آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے تجربات کامنٹس میں شیئر کیا کریں، تاکہ جتنے بھی ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی کارگزاریاں سن کر اس عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ یقین کریں اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے اس عمل استغفار کو کرنے لگ پڑا نا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے کامنٹ باکس میں اپنی کارگزاریاں ضرور شیئر کریں۔